ٹیمپریچر از گوئنگ ٹو اسٹارٹ گیٹنگ ہاٹر اینڈ ہاٹر. جنرل فیض حمید آئندہ ہفتے طلب فیض حمید کے لیے سوال نامہ تیار کر لیا ہے. وعدہ معاف گواہ بن گئے ہیں عمران خان کے خلاف. پی ٹی آئی کی جناب 2 وکٹیں اور گر گئی ہیں. پیپلز پارٹی کو بھی جو ہے نا اب ذرا تھوڑی سی ٹھنڈی ہوائیں ملنا شروع ہو گئی ہیں. دس واز سچ اے پیتھیٹک ریمارک. خواجہ آصف گنڈاسا لے کے خود نہیں آپ کے گھر آئے تھے, پولیس آئی ہے. بڑی ہی گھٹیا لینگویج تھی جو انہوں نے یہاں پہ ادا کی ہے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین, پچھلے 12 گھنٹے کے اندر بڑی اہم ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں, کچھ اس کے بارے میں بات کریں گے. جس طرح الیکشن سیزن آگے آ رہا ہے ویسے آپ دیکھیے گا کہ خبروں کی بھرمار بھی جو ہے وہ تیز ہوتی جائے گی. ٹیمپریچر از گوئنگ ٹو اسٹارٹ گیٹنگ ہاٹر اینڈ ہاٹر, اور مجھے لگتا ہے کہ شاید ہمیں 2 سے 3 ویلاگس کی طرف ہمیں جانا پڑے گا, کیونکہ خبریں اتنی زیادہ ہیں اور ان کو ایک ویلاگ میں کور کرنا بھی مشکل ہو جائے گا. تو دیکھتے ہیں, آئی ہوپ مائی ٹیم کین کوپ ود اٹ, کیونکہ یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا. ایک ویلاگ جب ہم آپ کے سامنے کرتے ہیں اس کے بعد وہ ایڈیٹنگ سٹیج کے اوپر جاتا ہے, تیار ہوتا ہے اور آپ تک ریلیز ہوتا ہے, تو اس میں تقریباً 3 گھنٹے اپروکسیمیٹلی لگ جاتے ہیں, رفلی 3 گھنٹے لگ جاتے ہیں. تو اس کے ساتھ کوپ کرنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے. ریسرچ ورک, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ریکارڈنگ سے لے کے ریلیز تک, اس سے پہلے جو اس کی تیاری ہوتی ہے اس میں بھی بڑا ٹائم لگتا ہے. تو ویل ٹرائی کہ ہم شاید آنے والے دنوں کے اندر 3 ویلاگ جو ہیں وہ کرنا شروع کر دیں. خیر, آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ اسی طرح یہ ویلاگز دیکھنا چاہتے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے. ہم لوگ اب 9,20,000 سبسکرائبرز ماشاءاللہ کراس کر چکے ہیں ود ان اے ٹائم سپین آف اباؤٹ 3 سال اور 2 مہینے, اور انشاءاللہ بہت جلد 1 ملین سبسکرائبرز کے ٹارگٹ تک بھی ہم پہنچ جائیں گے. آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ بھی چینل کو سبسکرائب کیجئے اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا. اچھا جی, سب سے پہلی خبر سابق ڈی جی آئی ایس ہے لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کے حوالے سے, اور خبر یہ ہے کہ فیض آباد دھرنا کمیشن میں جنرل فیض حمید کو جو ہے وہ آئندہ ہفتے طلب کیا جا سکتا ہے, اس کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے. جیو نے اس کو رپورٹ کیا ہے اور جیو کے ذرائع کہتے ہیں کہ جی فیض آباد دھرنا کمیشن نے فیض حمید کے لیے سوال نامہ تیار کر لیا ہے, اور کمیشن رواں ہفتے کے آخر تک فیض حمید کو اگلے ہفتے طلبی کا نوٹس بھی جاری کر سکتا ہے. ان کے ذرائع کہتے ہیں کہ کمیشن میں آئی بی افسر ساجد کیانی نے 3 گھنٹے طویل بیان ریکارڈ کرایا. ساجد کیانی 2017 میں ایس ایس پی آپریشنز اسلام آباد تھے. انہوں نے ٹی ایل پی کے خلاف آپریشن میں کسی بیرونی مداخلت کی تردید کی ہے. کمیشن کے سامنے سابق وزیر اعظم شاہد کاکا نواسی اور سابق پرنسپل سیکرٹری وزیر اعظم فواد حسن فواد سمیت کئی افسران جو ہے آلریڈی پیش ہو چکے ہیں. اس کے علاوہ 190 ملین پاؤنڈ کیس, القادر ٹرسٹ کیس جو ہے, اس کے بعد عمران خان کے خلاف اب توشہ خانہ نیب ریفرنس بھی دائر ہو چکا ہے. نیب نے عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف توشہ خانہ ریفرنس دائر باقاعدہ طور پہ اب کر دیا ہے. نیب پروسیکیوٹر سہیل عارف نے تفتیشی افسر محسن ہارون اور کیس افسر وقار الحسن کے ہمراہ احتساب عدالت میں یہ ریفرنس دائر کیا ہے, جس کے بعد احتساب عدالت کے رجسٹرار آفس نے ریفرنس کی جانچ پڑتال شروع کر دی ہے. اس کے علاوہ اس ریفرنس کی جو چند ڈیٹیل سامنے آئی ہیں, اس ریفرنس کے مطابق وزارت عظمیٰ کے دوران عمران خان اور بشرا بی بی کو 108 تحائف ملے. 108 تحائف میں سے 58 تحائف ملزمان نے رکھ لیے, جو کہ تحائف کی کم مالیت ظاہر کر کے رکھے گئے. نیب ریفرنس کے مطابق ملزمان نے سعودی ولی عہد سے ملنے والا جیولری سیٹ بھی کم مالیت پر حاصل کیا. بشرا بی بی نے سعودی ولی عہد سے ملنے والا جیولری سیٹ توشہ خانہ میں جمع نہیں کروایا. ملزمان تحائف توشہ خانہ میں جمع کروانے کے پابند تھے. یہ سارا کچھ اس ریفرنس کے اندر ہے. آبویسلی دس از ناٹ اے ڈیسیجن, یہ تو جب آئے گا, جب ڈیسیجن آئے گا تب پتہ لگے گا. یہ نیب کا ریفرنس ہے جس کی ڈیٹیلز میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا تھا. جیو نے کہا ہے کہ جی عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف دائر توشہ خانہ ریفرنس میں جیولری سیٹ کی قیمت کا تخمینہ لگانے والے سہیب عباسی وعدہ معاف گواہ بن گئے ہیں عمران خان کے خلاف. ان کے ذرائع کہتے ہیں کہ وعدہ معاف گواہ کا کہنا ہے کہ دباؤ میں آ کر جیولری سیٹ کی کم قیمت لگائی. ان کا کہنا ہے کہ سہیب عباسی کی خدمات پرائیویٹ طور پر لی گئی تھیں, تو وہ اب عمران خان صاحب کے خلاف وعدہ معاف گواہ بھی بننے کے لیے تیار ہو گئے ہیں. اس کے علاوہ سائفر کیس کی کارروائی کے خلاف عمران خان کی ایک اور درخواست اعتراضات کے ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر ہو گئی ہے, اور جسٹس میاں گل حسن جو ہیں وہ آج اس کیس کی سماعت کریں گے. دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو اس سلسلے میں کیا ریلیف ملتا ہے یا نہیں ملتا. پی ٹی آئی کی جناب 2 وکٹیں اور گر گئی ہیں. سابق ایم این اے سید فیض الحسن شاہ اور ایم پی اے چودھری ارشد نے پارٹی سے راہیں جدا کر لی ہیں. سید فیض الحسن شاہ این اے 70 گجرات سے پی ٹی آئی کی ٹکٹ پر ممبر قومی اسمبلی منتخب ہوئے تھے, جبکہ چودھری ارشد پی پی 34 گوجرانوالا سے تحریک انصاف کے ٹکٹ پر الیکشن لڑ کر کامیاب قرار پائے تھے. این اے 70 میں پیپلز پارٹی کے قمر زمان قاہرہ اور نون لیگ کے جعفر اقبال کو شکست دینے والے سید فیض الحسن شاہ نے پی ٹی آئی سے علیحدگی کا اعلان کرتے ہوئے کہا
کہ 9 مئی کے واقعات کی مذمت کرتا ہوں, ذمہ داران کو سزا ملنی چاہیے. چودھری ارشد نے پی ٹی آئی کو خیر بات کہتے ہوئے کہا کہ سیاست سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کرتا ہوں, آئندہ کسی الیکشن میں حصہ نہیں لوں گا. تو یہ جناب 2 پی ٹی آئی کی وکٹیں گر گئی ہیں. اس کے علاوہ تحریک انصاف کے رہنے والے شاہ محمود قریشی کے قریبی ساتھی ملک واصف مظہر راں نے پی ٹی آئی کو خیر بات کہہ دیا ہے. ملک واصف مظہر راں کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی چھوڑ کر پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر رہا ہوں. پیپلز پارٹی نے پاکستان کی بات کی ہے, پاکستان پیپلز پارٹی ملک کو آگے لے کر جا سکتی ہے. اچھا, ریسنٹلی یہ جو پیپلز پارٹی کے اندر بھی ایک انکلوژن ہوئی ہے, جو پولیٹیکل اسپیکٹرم ہے اس میں کچھ چہمگوئیاں شروع ہو گئی ہیں تھوڑی سی, ابھی چیٹر کی حد تک ہے, نتھنگ کانکریٹ. اور وہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو بھی جو ہے نا اب ذرا تھوڑی سی ٹھنڈی ہوائیں ملنا شروع ہو گئی ہیں. پچھلے چند مہینوں سے جو ہے وہ پیپلز پارٹی بڑی ناراض تھی کہ جی تھوڑی سی تو لفٹ کرا دے. تو اب تھوڑی تھوڑی لفٹیں جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کو بھی اب آہستہ آہستہ ملنا شروع ہو گئی ہیں. اور اس کی ایک بڑی واضح نشانی جو ہے سرفراز بگٹی صاحب کی انکلوژن ہے, جو سابق نگراں وزیر داخلہ تھے, جنہوں نے استعفیٰ دیا اور استعفیٰ دینے کے بعد وہ پیپلز پارٹی کی طرف چلے گئے, جبکہ ایکسپیکٹ یہ کیا جاتا تھا کہ شاید وہ نون لیگ میں جائیں گے. یہ چہمگوئیاں ہو رہی تھیں, لیکن وہ پیپلز پارٹی میں چلے گئے. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جیسے میں نے استعفیٰ دیا پیپلز پارٹی نے مجھ سے رابطہ کیا اور میں کہا ٹھیک ہے, تو اور وہ پیپلز پارٹی میں چلے گئے. تو اس طرح نہیں ہوتا, مطلب پاکستانی عوام جو ہے وہ روٹی کو چوچی نہیں کہتی. اتنا تو مطلب ان کو بھی اب آئیڈیا ہو گیا ہے, خاص طور پہ پچھلے 2 3 4 5 سال میں جس قسم کی پالیٹکس پاکستان میں ہو رہی ہے, ان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ ہوا جو ہے وہ کس طرح پنکھا چلا کے چل رہی ہے یا یہ نیچرل ہوا چل رہی ہے. تو خیر پیپلز پارٹی کو بھی جو ہے تھوڑی سی ٹھنڈی ہوائیں ملنا شروع ہو گئی ہیں. اچھا, اس کے علاوہ پاکستان بار اور سپریم کورٹ بار کے بعد سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن اور پنجاب بار کونسل نے بھی چیف الیکشن کمشنر کی اہلیت پر تحفظات کا اظہار کر دیا. ایک دم ہی یہ ہوا بھی چلی ہے, اور یہ بھی وہی ہوا کہا جا رہا ہے کہ اسی طرح کی ہوا چلی ہے. تو پنجاب بار کونسل کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ موجودہ چیف الیکشن کمشنر کے ماتحت ہونے والے انتخابات کی شفافیت پر سنگین سوالات اٹھ رہے ہیں. عوام کا اعتماد بحال کرنے کے لیے شفاف انتخابات ضروری ہیں. سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ موجودہ چیف الیکشن کمشنر کی موجودگی میں شفاف انتخابات ممکن نہیں ہے. تمام سیاسی جماعتوں کو یکساں مواقع دیے جائیں اور عام انتخابات کے عمل کو شفاف بنایا جائے. ادھر ترجمان الیکشن کمیشن نے تمام الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن کسی کے دباؤ یا بلیک میلنگ کا شکار نہیں ہوگا. اچھا, یہ جو چیف الیکشن کمشنر کے استعفے کا جو مطالبہ کیا جا رہا ہے, اس میں پی ٹی آئی بھی جو ہے نا کچھ طرح گمگو کی صورتحال میں, ان کو خود نہیں سمجھ آ رہی کہ ہم نے ریاکٹ کس طرح کرنا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کس طرح. حامد خان صاحب کل رات کو شاہ زیب خانزادہ کے شو میں آئے ہوئے تھے. انہوں نے کہا کہ بار کونسل اور بار ایسوسی ایشن کی بات پر مجھے اعتماد نہیں ہے. انہوں نے استعفے کا مطالبہ کیا تھا چیف الیکشن کمشنر کے. انہوں نے کہا لگتا ہے جیسے وکلا تنظیمیں کسی کے اشارے پر ایسا کر رہی ہیں, لگتا ہے کہ یہ سب کسی کے اشارے پہ ہو رہا ہے. اس قسم کے مطالبے کا مقصد الیکشن ملتوی کرانا ہو سکتا ہے. ہم انتخابات کا التوا نہیں چاہتے, حلقہ بندیاں ہو چکی ہیں, اب ان کو ہی فائنل سمجھا جائے. ٹھیک ہے, یہ کہہ رہے ہیں حامد خان صاحب, یہ ذہن میں رکھیے گا. شیر افضل مروت صاحب نے اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کی. وہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں الیکشن کروانے والا ادارہ ہی متنازع ہے تو الیکشن کیسے شفاف ہوں گے. چیف الیکشن کمشنر کو ہٹانے کے سپریم کورٹ بار اور پاکستان بار کے موقف کا خیر مقدم کرتے ہیں. ادھر حامد خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ لگ رہا ہے سب کچھ کسی کے اشارے پہ ہو رہا ہے, اور یہ بات کل رات کی ہے. شیر افضل مروت صاحب نے دن کے وقت جو ہے اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کی تھی, تو وہ خیر مقدم کر رہے تھے. انہوں نے کہا جو کہہ رہے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ عمران خان سے تفصیلی ملاقات ہوئی, کاغذات نامزدگی لے کر گیا تھا. عمران خان سے ملاقات میں جیل انتظامیہ رکاوٹیں ڈال رہی ہے. جیل انتظامیہ کے رویے کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کریں گے. جیل میں ملاقات کا دورانیہ بڑھانے سے متعلق ہائی کورٹ سے رجوع کریں گے. عمران خان کی ہدایت پر الیکشن میں ورکرز کو ترجیح دی جائے گی. بلوچستان میں ورکرز کنونشن پر عمران خان نے خوشی کا اظہار کیا. جن لوگوں نے ورکرز کنونشن میں حصہ نہیں لیا ان کو ٹکٹ نہیں ملے گا. تو یہ شیر افضل مروت صاحب فرما رہے ہیں. اچھا جی, اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے وکیل شعیب شاہین صاحب الیکشن کمیشن کے سامنے پیش ہوئے, جہاں انہوں نے عمران خان سے جیل میں ٹکٹوں کی تقسیم پر مشاورت کی اجازت دینے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ اڈیالہ جیل کے حکام ہمیں دستاویزات کے ساتھ اندر نہیں جانے دیتے. اچھا, اب اس میں مجھے لگتا ہے یہ جو ٹیکنیکلٹی آئے گی وہ یہ ہے کہ آپ نے ان کو چیئرمین پی ٹی آئی سے ہٹا دیا ہوا ہے. آپ نے ان کو چیئرمین پی ٹی آئی کے عہدے سے ہٹا دیا ہوا ہے. چیئرمین پی ٹی آئی گوہر علی خان ہے. تو آپ کس طرح کہیں گے کہ جناب کاغذات ہم نے ان کے پاس لے کے جانے ہیں یا ان سے ہم نے مشاورت کرنی ہے؟ یہ ایک ٹیکنیکل پرابلم آ سکتی ہے ساری چیز کے اندر. خیر,
دیکھتے ہیں اس کو کس طرح ریزالو کرتے ہیں. ممبر خیبر پختونخوا نے کہا کہ اس معاملے کا تعلق ہم سے نہیں ہے, جس پہ شعیب شاہین نے جواب دیا کہ یہ معاملہ صاف و شفاف الیکشن کا ہے, آپ سن سکتے ہیں. ممبر الیکشن کمیشن نے استفسار کیا کہ اب تو آپ کا چیئرمین کوئی اور ہے, پھر مشاورت کس سے کرنی ہے. ایلو آ گیا نا پھر جو میں کہہ رہا تھا وہی بات ہوئی. شعیب شاہین نے بتایا کہ بانی پی ٹی آئی ہمارے لیڈر ہیں, ان کے بغیر ٹکٹس نہیں دے سکتے, سینئر وکلا جائیں گے, آپ اجازت دلوائیں. چیف الیکشن کمشنر کا کہنا تھا کہ آپ درخواستیں دے دیں, اس پہ مناسب حکم ہم دیتے ہیں. تو میں نے وہی جس طرح بات کی تھی نا کہ یہ ایک ٹیکنیکل پرابلم جو ہے وہ آ سکتی ہے. اچھا, تحریک انصاف کے وہ لوگ جو ٹکٹ لینا چاہتے ہیں ان کے لیے پی ٹی آئی نے ہدایات جاری کی ہیں. اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے بھی یہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو انہوں نے کہا جی 8 فروری کے انتخابات کے ٹکٹس اگلے 2 ہفتوں میں فائنل ہوں گے. اگر آپ پی ٹی آئی کا ٹکٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو مندرجہ ذیل نکات پر عمل کریں. 1. 22 دسمبر کاغذات نامزدگی جمع کروانے کی آخری تاریخ ہے. اس سے پہلے فارم الیکشن کمیشن سے حاصل کریں اور کسی ماہر وکیل کی خدمات حاصل کر کے کاغذات جمع کروائیں. برائے مہربانی جمشید چیمہ اور مصرت جمشید چیمہ نے جس سے کاغذات بنوائے تھے نا, ان سے نہ بنوائیے گا. یہ میں آپ کو کلیئر کر دوں, یہ میں آپ کو پہلے سے کلیئر کر دوں. اور وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ضمنی الیکشن جو لاہور میں ہوا تھا تو دونوں کے کاغذات ریجیکٹ ہو گئے تھے, تو برائے مہربانی ان سے نہ بنوائیے گا. یاد رہے کہ کاغذات حاصل کرنے یا جمع کروانے کی یا اسکروٹنی کے لیے آپ کا اپنا جانا ضروری نہیں ہے. 2. آپ قومی اسمبلی کا الیکشن کسی بھی صوبے سے لڑ سکتے ہیں, البتہ صوبائی اسمبلی کے حلقے میں حصہ لینے کے لیے آپ کے پاس اسی صوبے کا ووٹر ہونا لازمی ہے. 3. آپ کے تجویز کنندہ اور تائید کنندہ سب سے اہم ہیں. جمشید چیمہ اور مصرت جمشید چیمہ کے لیے یہ امپورٹنٹ ہے میسج. ان کا متعلقہ حلقے کا ووٹر ہونا ضروری ہے. اس سلسلے میں آپ الیکشن کمیشن سے ان کا ووٹر سرٹیفکیٹ حاصل کر سکتے ہیں. اور سب سے اہم نقطہ یہ کہ جب تک آپ کے کاغذات کی اسکروٹنی نہیں ہو جاتی, آپ نے ہر صورت اپنے تجویز کنندہ اور تائید کنندہ کی حفاظت کرنی ہے. اگر آپ کے حلقے کے وکیل ہوں تو سب سے بہتر ہے. 4. صرف اپنے نہیں, اپنے ساتھ وفادار اور مضبوط کورنگ امیدواران کے کاغذات بھی انتہائی احتیاط سے جمع کروائیں تاکہ کسی شرارت کی صورت میں بیک اپ موجود ہو. 5. چونکہ ٹکٹ جمع کروانے کی تاریخ 11 جنوری ہے, اس لیے کاغذات نامزدگی حاصل اور جمع کرتے وقت آپ کو یہ بتانے کی ہرگز ضرورت نہیں کہ آپ نے کس جماعت کے ٹکٹ پر الیکشن لڑنا ہے. 6. اثاثہ جات اور قرض, ٹریولنگ ریکارڈ, ٹیکس ریکارڈ وغیرہ انتہائی احتیاط سے چیک کر کے کاغذات جمع کروائیں تاکہ کوئی کمی نہ رہے. 7. اگر آپ کو اپنے اوپر ہونے والے نامعلوم کیسز یا ٹیکس نوٹسز وغیرہ کا پتہ نہیں تو اس حوالے سے متعلقہ ہائی کورٹس میں رٹ کریں اور اس رٹ کی کاپی اپنے کاغذات کے ساتھ لگا دیں اور ساتھ لکھنا ہے کہ میری تمام معلومات کے مطابق مجھ پہ یہ فلاں فلاں کیسز ہیں. اور نیچے نوٹ لکھا ہوا ہے کہ الیکشن کے طریقہ کار کے ماہرین اور حلقے کے اچھے اور تگڑے وکلا کو اپنی ٹیمز کا لازمی جز ضرور بنائیں. تو یہ وہ ساری جو ہے وہ احتیاطی تدابیر ہے جو پی ٹی آئی نے اپنے ٹکٹ ہولڈرز کے لیے جو ہے وہ جاری کی ہے. فیصل چودھری صاحب, فواد چودھری صاحب کے بھائی, انہوں نے کل اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کی. انہوں نے کہا فواد چودھری الیکشن جیل سے لڑیں گے. فواد چودھری 8 فروری 2024 کے الیکشن کس جماعت سے لڑیں گے یہ سرپرائز ہوگا. تو اس سلسلے میں آلریڈی ان کی فیملی میں کافی ٹسل چل رہی ہے. ہبا فواد چودھری جو فواد چودھری کی اہلیہ ہیں وہ اپنے دیور کے سے کافی ناراض ہیں اور ان کا یہ سمجھنا ہے کہ ان کے دیور جو ہیں وہ ان کو ہبا فواد چودھری کو اپنے بھائی کے لیے الیکشن کیمپین نہیں کرنے دے رہی, جو ہے وہ نہیں کرنے دے رہے. اور وہ پریس کانفرنس کرنے گئی تھیں جیلم کے پریس کلب میں, وہاں پہ بھی جو ہے تالے لگا دیے گئے اور ان کو پریس ٹاک جو ہے وہ انہوں نے پریس کلب کے باہر بیٹھ کے میڈیا سے گفتگو کی. اچھا جی, اب آ جائیں ذرا عثمان ڈار صاحب والے معاملہ کے اوپر. ان کی والدہ کے ساتھ جو ایک ناخوشگوار واقعہ ہوا ہے الیجڈلی, جو انہوں نے کہا ہے کہ جی پولیس نے سب کچھ کیا, میں اس کے اوپر بڑی تفصیل سے پچھلے ویلاگ میں گفتگو کر چکا ہوں. اگر آپ وہ دیکھنا چاہیں تو آپ میرا پچھلا ویلاگ دیکھ لیجیے گا. لیکن اس کے بعد عثمان ڈار صاحب کی میڈیا کے ساتھ ایک گفتگو میرے سامنے آئی جو انہوں نے کل شام کو کی. تب تک ہم یہ ویڈیو ریکارڈ کر چکے ہوئے تھے. اب میں ذرا اس کا ذکر کرنا چاہوں گا. انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ایک جملہ بولا ہے اور انہوں نے کہا کہ خواجہ آصف, اگر تم ایک باپ کی اولاد ہو, جو کہ مجھے لگتا نہیں, اور اگر واقعی تم ایک باپ کی اولاد ہو تو الیکشن سے بھاگنا نہیں, جتنی بھی ریاستی مشینری ہے لگا لینا 8 فروری کو. دس واز سچ اے پیتھیٹک ریمارک, جس کی انتہائی کوئی نہیں. مطلب آپ کو لاکھ ایشوز ہوں. پہلی بات تو خواجہ آصف گنڈاسا لے کے خود نہیں آپ کے گھر آئے تھے, پولیس آئی ہے. آپ یہ الیج کر رہے ہیں کہ جی یہ خواجہ آصف نے سب کچھ کرایا ہے, جبکہ آپ اس کو ایکچولی پروف کرنے میں بالکل ناکام ہو جائیں گے, مجھے پتا ہے اس بات کا. لیکن ایکچولی ٹو سے سچ اے تھنگ اباؤٹ فیمیل
ایک خاتون کے حوالے سے آپ کی جو والدہ کے ساتھ ہوا، میں اس پہ آلریڈی کامنٹ کر چکا ہوں. میں اس کی مذمت بھی کرتا ہوں، اور انتہائی الفاظ کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسا قطعی طور پہ واقعہ نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اگلے کی ماں کے بارے میں جو ہے نا اس قسم کی فضولیات بولنا شروع کر دیں. عثمان ڈار صاحب کی بڑی ہی گھٹیا لینگویج تھی جو انہوں نے یہاں پہ ادا کی ہے. خواجہ آصف صاحب نے ٹویٹ کیا کہ جو شخص ٹی وی پر بیٹھ کر اس لیڈر کے خلاف گواہ بن جائے جس کی خوشامد میں کفر کی حدود کو چھو جاتا تھا، اس کے شر سے میں کیسے محفوظ رہ سکتا ہوں. میں نے محترمہ کو پریس کانفرنس میں بہن کہا ہے اور مجھے اس رشتے کے تقدس کا پورا احترام ہے. نسلوں کے خاندانی تعلق اور رشتہ داریاں ہیں. ہم ایسی گھٹیا سیاست پہ لعنت بھیجتے ہیں جس پر مجھے اپنے خاندانی روایت اور تربیت کو قربان کرنا پڑے. عثمان ڈار صاحب نے آگے سے ٹویٹ کیا کہ خواجہ آصف وعدہ معاف گواہ تو تمہارے ناجائز باپ نواز شریف کے خلاف اس کا سمدھی اسحاق ڈار بھی بنا تھا. یہ کس قسم کی یار لینگویج ہے ایمان سے؟ میری سمجھ سے باہر ہے. یہ کیا لینگویج ہے؟ آپ کسی کے بارے میں کس طرح کی یہ بات کر رہے ہیں جس کے تم اور تمہارا سارا خاندان جوتے پالش کرتا ہے. اور رہی بات میرے ٹی وی پروگرام کی، وہ سارا پاکستان جانتا ہے کہ اس کی کیا حقیقت تھی. بھائی وہ پروگرام اس کی کیا حقیقت تھی؟ آپ نے اگر خواجہ آصف کے خلاف آپ اتنا کچھ بول رہے ہیں، خواجہ آصف کو آپ نے جو ہے وہ ان کو یہ بھی یہاں تک بھی آپ نے کہہ دیا کہ جی تم ایک باپ کی اولاد ہو، نواز شریف کے کو آپ نے کہہ دیا ناجائز باپ اور اس قسم کے القابات. تو بھائی وہ اس انٹرویو کے بارے میں بھی سارا کوئی بتا دیں. ادھر پر جلتے ہیں آپ کے، وہ بھی تو بتا دیں نا. آپ ادھر تو کھلکھلا کے ہنستے ہوئے نظر آ رہے تھے ٹی وی کے اوپر جب آپ کامران شاہد کے گھر کے اندر جا کے وہاں پہ انٹرویو دے رہے تھے. تو اگر آپ یہ فرما رہے ہیں کہ جی پورے پاکستان کو اس کی حقیقت پتہ ہے، اگلے کے ماں باپ کے حوالے سے تو آپ نے ایک تیا پانچا کر کے رکھ دیا. تو بتا دیں اس انٹرویو کے بارے میں بھی. وہ انٹرویو آپ سے زبردستی کروایا گیا، کس نے کروایا؟ وہاں پہ آپ کے پر جلتے ہیں. اتنا تپڑ وہاں پہ بھی تو دکھائے نا. اور اگر آپ اب جہاں پہ آپ کو مٹی گیلی نظر آئے وہاں پہ تو 1 منٹ میں چھلانگ مارتے ہیں، جہاں پہ مٹی سخت نظر آتی ہے وہاں پہ جو ہے وہ چھلانگ نہیں مارتے. آپ اگر اتنا ہی تپڑ ہے آپ کے اندر تو پھر بات پوری کریں. بتائیں کامران شاہد کے ساتھ وہ انٹرویو کس طرح ہوا تھا؟ کون سے گوگل میپ کو دیکھتے دیکھتے آپ کامران شاہد کے گھر پہنچ گئے تھے؟ بتائیں تو صحیح. وہ سیڑھیوں سے چھلانگ مارتے ہوئے جب آپ جا رہے ہیں وہ کس نے کروایا تھا؟ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں جی پورا پاکستان اس کی حقیقت جانتا، نہیں جانتے. آپ بتائیے، چلیں آ جائیں ادھر. تو یہ نہیں ہے کہ آپ ایک ہی جگہ گالیوں کی برسات کرتے رہیں. اگر تنقید کرنی ہے تو پھر کھل کے سب کے اوپر کریں. یہ سیاستدانوں کے اوپر تنقید کرنے میں 1 منٹ لگاتے ہیں، دوسری جگہ پہ جا کے آپ کے پاؤں جل جاتے ہیں. خواجہ آصف صاحب نے آگے سے ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا 9 مئی کو عثمان ڈار صاحب جو کردار ادا کیا اور اس کے بعد روپوش ہو گئے تھے، اس کا ملبہ بھی مجھ پر ڈال دیں. پھر پکڑے گئے اور پھر ٹی وی پر انہوں نے پچھتاوے کا اظہار کیا، معافی مانگ لی اور اپنے لیڈر پہ جو الزامات لگائے اس کا ملبہ بھی میرے پہ ڈال دیں. اگر خود کسی وجہ سے الیکشن نہیں لڑنا چاہتے تو اس کا بوجھ پلیز مجھ پہ مت ڈالیں. ان سے درخواست ہے کہ عزت دار لوگ اپنے سیاسی ڈراموں میں والدہ جیسی عظیم ہستی کو استعمال نہ کرتے اور ان کے احترام اور تقدس کی حفاظت کریں. سستی سیاست کے لیے استعمال نہ کریں. خود ٹی وی پہ کامران شاہد صاحب کے ساتھ آ کر پتہ نہیں کیا فرماتے رہے، وہ جانیں. مائیں سانجھی ہوتی ہیں میرے لیے آج بھی، وہ ماں بہن کی جگہ ہیں. یہ لازوال رشتہ ہوتے ہیں، قدر کریں. تو یہ جناب آپس میں ان دونوں کی جو ہے وہ یہ ٹسل ہوئی ہے. اس کے علاوہ لاہور ہائی کورٹ میں خدیجہ شاہ کی ایف آئی اے منی لانڈرنگ انکوائری کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی. عدالت نے ایف آئی اے کو خدیجہ شاہ کے خلاف تعدیبی کارروائی سے روک دیا. دوران سماعت وکیل نے عدالت کو بتایا کہ ایف آئی اے کو اس حوالے سے کوئی شکایت موصول نہیں ہوئی. یہ کوئی ایف آئی آر نہیں ہے، انکوائری ہے. یہ ایک سو موٹو انکوائری ہے. کوئی بھی انکوائری کسی معلومات کی بنیاد پر ہوتی ہے، مگر اس انکوائری میں 5 ایسی چیزیں ہیں جو روٹین سے ہٹ کر ہیں. وکیل سمیر کھوسا نے کہا کہ جی خدیجہ شاہ کو 4 مقدمات میں ضمانت ملی، پھر ایم پی او میں گرفتار کر لیا گیا. ہماری درخواست ہے کہ آپ اس انکوائری پر وقتی طور پر سٹے دے دیں. فریقین کو خدیجہ شاہ کی دوبارہ حراست سے روکا جائے. عدالت نے درخواست گزار کی استدعا منظور کر لی، جبکہ کیس کی سماعت 22 دسمبر تک ملتوی کر دی. اس کے علاوہ جناب جہانگیر ترین صاحب کے بارے میں خبر آئی ہے کہ وہ 3 حلقوں سے الیکشن لڑنے کا فیصلہ کر چکے ہیں. سما نے رپورٹ کیا ہے تو بالکل ٹھیک رپورٹ کیا ہے. استحکام پاکستان پارٹی کے حوالے سے سب سے ایکوریٹ خبریں جو ہیں وہ سما ہی دے گا اوبیسلی. تو جہانگیر ترین کی لیگل ٹیم نے ریٹرننگ افسر لودھنا سے کاغذات نامزدگی وصول کر لیے. این اے 155 پی پی 227 اور 228 کے لیے کاغذات جو ہیں وہ وصول کیے گئے. کورنگ امیدوار علی ترین کے لیے بھی تینوں حلقوں کے کاغذات نامزدگی، یعنی کہ کورنگ کینڈیڈیٹ جو ہیں جہانگیر ترین صاحب کے صاحبزادے علی ترین ہوں گے. جہانگیر ترین 21 یا 22 دسمبر کو کاغذات نامزدگی جمع کروائیں گے.
شاہد خاقان عباسی صاحب نے اسلام آباد کی احتساب عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو کی تھی کل. انہوں نے کہا میں الیکشن نہیں لڑ رہا, 100 بار کہہ چکا ہوں. نواز شریف سے کوئی رابطہ کیا نہ انہیں رابطہ کرنے کی ضرورت ہے. نگراں وزیر اعظم چیف جسٹس الیکشن کمشنر کہہ رہے ہیں تو انتخابات ہوں گے. جس لیول پلینگ فیلڈ سے تحریک انصاف اقتدار میں آئی تھی آج بھی وہی حالات ہیں. تو یہ جناب اب تک کی اپڈیٹس تھیں. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.